السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال کر رہے ہوں گے۔ یہ فرینڈز میرا کوئی ولاگ نہیں ہے، یہ آپ سے ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں جس کا ایک کردار یہ لڑکا ہے جو کہ اس شرٹ میں نظر آ رہا ہے بلیک اور وائٹ، اور دوسرا کردار یہ لڑکی ہے جس کا نام ثنا ہے اور اس لڑکے کا نام داؤد ہے۔ یہ لڑکا ایک حادثے کا شکار ہوا پچھلے دنوں، 11 kV کی تاروں سے اس کو کرنٹ لگا اور اس حادثے میں اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور دونوں بازو کٹ گئے پورے، اور ایک ٹانگ کٹ گئی۔ اور یہ لڑکی جو اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس ٹائم اس کی منگیتر بھی نہیں تھی، صرف رشتہ دار تھی اور یہ لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ مگر اس لڑکی نے سٹینڈ لیا اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر، اس نے کہا جب میں اس کو پسند کرتی ہوں تو میں اس سے شادی کروں گی۔ اس کے گھر والوں نے اس چیز میں اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جب یہ حادثہ ہوا اور اس لڑکی کو پتہ لگا تو وہ سب اپنے گھر والوں سے لڑ چڑھ کے اور سب کو چھوڑ کے وہ ہاسپٹل چلی گئی اس کے پاس اس کا پتہ کرنے کے لیے، جو کہ آپ کو پکچرز میں نظر بھی آ رہا ہے۔ تو جب وہ وہاں گئی تو اس لڑکے نے بھی اس کو کہا اس ٹائم کہ تم اپنا ڈیسیژن بدل لو، ہماری کوئی منگنی نہیں تو تم اپنا فیصلہ بدل لو۔ تو کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ اس ٹائم اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اب حقیقت میں کچھ نہیں بچا، تو اس لیے وہ پریشان تھا اور اس چیز سے اپسیٹ بھی تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا حادثہ کسی کو ہو جائے تو وہ بہت بڑی بات تھی، اور وہ کیونکہ وہ بھی اس لڑکی سے پیار کرتا تھا تو وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو سمجھایا، بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکی اپنی بات کی پکی نکلی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے ہی شادی کرے گی۔ وہ رشتہ دار تو تھے ہی، لیکن رشتہ داروں نے بھی کہا، اس لڑکی کو سمجھایا کہ تو یہ نہ کر، تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کا رشتہ بھی کہیں اور طے کر دیا، اور کہ بھئی کہیں اور شادی کر اور وہاں جا کے اپنا گھر بسا، یہاں پہ اب تیرے لیے کچھ نہیں پڑا، اس لڑکے کے ساتھ شادی نہ کر اور اپنی دنیا بسا، کسی اور سے اچھے کسی ویل سیٹل لڑکے سے شادی کر لے۔ مگر وہ لڑکی نہیں مانی، اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکل آئی، اور کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رہی، اور رشتہ دار کے پاس آتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کچھ حد تک حالات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں اور جو ہے وہ اس لڑکے کے پاس چلی جائے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جب وہ لڑکا کچھ بہتر ہوا، سنبھلا، تو اس نے اس لڑکے سے رابطہ کیا، اس کے پاس گئی، اس سے کہا کہ بھئی میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں اور تم سے ہی کروں گی، تم پریشان نہ ہو۔ پھر کورٹ کے تھرو چرچ میں جا کر اس لڑکی نے اس سے شادی کی، اسی کنڈیشن میں۔ عام روٹین میں کوئی اور ہوتا تو شاید وہ چھوڑ کے چلا جاتا اور اپنا مستقبل دیکھتا، لیکن اس لڑکی کو اس کا مستقبل اسی میں نظر آیا، اور آج وہ اس لڑکے کا ہر طرح سے خود خیال کرتی ہے، اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، اور وہ خوش ہیں دونوں۔ اور اس کو تھوڑا سا ایک ظاہر سی بات ہے دل میں ایک افسوس ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں وہ ابھی تک ناراض ہیں، اور وہ اگر ایک کبھی لڑکی سے بات کرتے بھی ہیں تو وہ اس لڑکے سے اب بھی بات نہیں کرتے ہیں، وہ اس کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ اور لیکن وہ لڑکی اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اس لڑکے کے ساتھ، وہ اس سے سچ میں محبت کرتی ہے، اور اسے امید ہے کہ وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ بہتر کریں گے اور اپنے مستقبل کے لیے کافی پر امید ہیں۔ یہ سٹوری جو ہے یہ BBC نے بھی ڈالی ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے ڈالی ہے۔ اس سٹوری کا مقصد بیسکلی یہ ہے، ایک کہانی نہیں ہے، ایک سبق بھی ہے، اور ایک اس لڑکی کی ہمت بھی ہے اور اس کی محبت کی کہانی بھی ہے کہ جو موویز میں اور یہ جو فلرٹ والے سین دنیا میں آج کل ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ لڑکی اس کا کنگھی بھی خود کر رہی ہے، آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہیں، اس کا منہ وہ خود دھلواتی ہے، اس کو پیسٹ وہ لڑکی خود دھلواتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ہر چیز کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی خوشی صرف اس کے ساتھ رہنے میں ہے، اس کو اور کوئی دنیاوی چیز اس سے نہیں چاہیے ہے۔ وہ اس کے کپڑے خود بدلوائے گی، اس کو ہر طریقے سے وہ ساتھ لے کے چلتی ہے، اس کو روتا دیکھ کے وہ لڑکی روتی ہے۔ یہ ایک سبق ہے، یہ حقیقت میں آج کے دور میں جو ہیر رانجھا اور رسی پنو ٹائپ کی کہانی ہے، یہ ایک حقیقت جو ہے وہ یہ تھی۔ وہ لڑکا اب بھی وہ لڑکا جو تھا داؤد جو ہے وہ اب بھی تھوڑا سا پریشان رہتا ہے اس چیز میں کہ یہ لڑکی ڈپینڈ کرتی ہے چیزوں کے لیے اور لوگوں پر، لیکن حکومت پنجاب نے اور چیئرمین جو بیت المال ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 50,000 روپے سے ان کی ابھی سٹارٹ میں امداد بھی کریں گے، اور اس لڑکے کو جو ہے وہ مصنوعی ہاتھ پاؤں بھی لگوائیں گے تاکہ وہ لڑکا اپنے پاؤں پہ چل سکے، اور گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ وہ اس کو کوئی روزگار کا اس کا وسیلہ یا سسٹم بھی بنا کے دے سکے تاکہ وہ اپنا گھر بیٹھ کے کھا سکے اور اپنی زندگی گزار سکے۔